بظاہر تو زنا میں یا ہوموسیکشولیٹی میں کوئی خرابی اس پہلو سے محسوس نہیں ہوتی کہ کسی حق تلفی یا کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، لیکن اصل میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ جو سماج کے کمزور ترین طبقات ہیں، یعنی کہ بزرگ اور بچے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ظلم ہو رہا ہے، کیسے ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ زنا ہے، یہ جو بدکاری ہے، یہ اصل میں ایک لت ہے، یہ نشہ ہے، یہ ایڈکشن ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ آدمی ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا اور چھوڑ دے گا، نہیں، یہ لت لگ جاتی ہے انسان۔ ارلی 20s میں شادی کر دینی چاہیے۔ اب اس پہ اعتراض وہ آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشلی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ دیکھیے 20-22 سال کے بچے چھوٹے نہیں ہوتے، شادی ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے سب کو۔ دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ فائنینس کا ہے، تو میں اس کا حل یہ پیش کرتا ہوں۔ بات یہ کہی گئی نا قرآن مجید میں کہ اپنے اولاد کو رزق کے خوف سے مت مارو، یعنی فاقہ کشی کے یا غربت کے خوف سے مت مارو۔ تو وہ بچے ہوتے تھے، ان کے زندہ ہوتے تھے، ان کو وہ مار دیتے تھے، ان کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن نے اصل میں کنڈیم اس کو کیا ہے۔ صحیح، زندہ بچہ موجود ہے نا، یعنی وہ ایک بہت بڑی برائی ہے، اس کو آپ اس وجہ سے مار رہے ہیں گویا کہ آپ اس کو رزق دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، پیسے حاصل نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، بڑی زبردست پلاننگ کرتے ہیں، لیکن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ نہیں ہوتے۔ تو مذہبی لوگوں کے سامنے جب کوئی سچائی آتی ہے، خدا کا کوئی بندہ جب صحیح بات کی طرف انہیں متوجہ کرتا ہے تو وہ بڑائی کے زوم میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور یہ معمولی آدمی اس کی حیثیت یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کنورزیشن وذ سر ابو یحییٰ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سر کے 3rd ناول آخری جنگ کو ڈسکس کریں گے۔ بہت ہی دلچسپ ناول ہے اور خاص طور پہ مرد حضرات کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم سر میں سٹارٹ کرتا ہوں سوال، اور وہی بیسک سوال ہوگا کہ آپ پہلے تو ہمیں انٹروڈکشن دے دیں اس ناول کا، اور اس کے ساتھ سر یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کو لکھنے کی ریزن کیا تھی، کن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے تھے، معاشرے کے کس پرسپیکٹیو کو جو ہے آپ ایڈریس کرنا چاہتے تھے، وہ چیزیں ہمیں ضرور سمجھائیے گا سر۔ دیکھیے جو میں نے ابتدائی کتاب لکھی تھی جب زندگی شروع ہوگی، اس میں میں نے کوشش کی تھی کہ جو ہدف ایک بندہ مومن کے سامنے ہونا چاہیے، آخرت کی کامیابی کا ہدف، اس کو پوری طرح نمایاں کروں۔ قسم اس وقت کی جو دوسرا ناول تھا اس میں میں نے کوشش کی تھی کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا میں جواب دوں، اور پھر اس کے بعد ایک اور کتاب بھی اللہ کی توفیق سے لکھی جسے میں اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں، قرآن کا مطلوب انسان، جس میں میں نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں وہ رستہ بالکل واضح کر کے بتا دیا تھا جو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت تک پہنچنے کا واحد رستہ ہے۔ اس کے بعد مجھے اصلاً کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں کوئی ناول فردر لکھتا، لیکن میں چونکہ ایک دائی ہوں اور معاشرے میں کام کرتا ہوں، مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ معاشرے کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے سامنے آخرت کی منزل نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، خاص طور پر مذہبی لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو آخرت کے رستے کو اپنا رستہ بنانے پر تیار نہیں، یعنی وہ رستہ جو قرآن مجید نے خود بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں ان رویوں پہ تھوڑی سی توجہ دلاؤں جو اصل منزل اور اصل رستے کو چھوڑ کر لوگوں نے اختیار کر لیے تھے۔ چنانچہ جو آخری جنگ ناول ہے اس میں میں نے یہی کوشش کی ہے کہ مسلمان جس صورتحال سے عملاً دوچار ہیں اور اصل منزل کو چھوڑ کر اور اصل راستے کو چھوڑ کر جن دوسرے اہداف کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور جن دوسری راہوں پر وہ چلے جا رہے ہیں، اس غلطی پر متوجہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے۔ یہ حقیق سے خدمت ہے جو میں نے اس ناول میں سرانجام دی ہے۔ سر بہت انٹرسٹنگ طریقے سے آپ نے ناول کو سٹارٹ بھی کیا ہے۔ اس میں مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ نے شیاطین کی مجلس کا ذکر کیا، جس طرح سے آپ فرضی تصویر بناتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے ڈسکس کیا کہ شیاطین آپس میں اپنے پلانز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جو اب کا دور ہے یہ ان کی کامیابی کے لیے بڑا شاندار دور ہے اور وہ بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں کمپیئر ٹو پرانے ادوار کے۔ تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آج کا دور ان کے لیے شاندار دور ہے؟ دیکھیے شیاطین کے لیے سارے دور ہی بڑے شاندار رہے ہیں، انہیں اس جنگ میں بھرپور کامیابی ہمیشہ سے حاصل رہی ہے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ جو
شیاطین ہیں گویا کہ انہیں بدترین شکست ہوئی تھی، اور ہزاروں برس سے جاری جو دور شرک تھا، یعنی شیطان نے جو چیلنج دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اللہ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور اس سے ہٹاؤں گا، ایمان و اخلاق کی دعوت سے ہٹاؤں گا. تو دور شرک اس نے پیدا کر دیا تھا، نہ ایمان تھا نہ اخلاق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام کی بے پناہ قربانیاں، حضور کی ہستی رحمت للعالمین، اس رحمت کا یہ اثر تھا کہ اصل منزل، اصل راستہ بالکل واضح ہوا، اور پھر اس پر چلنے کے لیے ایسے عملی حالات بھی بن گئے جس کو میں تعبیر کرتا ہوں کہ دور توحید وجود میں آیا. اور اس کو پھر قدیم صحیفوں میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی گئی ہے. مکاشفہ جو حضرت عیسیٰ کا ایک خواب ہے، اس میں حضور کی آمد کی پیشگوئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد 1000 برس کے لیے اس پرانے سانپ کو بند کر دیا جائے گا. یعنی ایک استعارہ ہے، سانپ یعنی کہ شیطان، ابلیس صحیح صحیح جائے گا، اور پھر 1000 برس کے بعد کھول دیا جائے گا. تو یہ کم و بیش حضور کی ہجرت کے بعد 1000 برس کے بعد 16ویں صدی کے لگ بھگ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی حرف بحرف، جس طرح حضور کی آمد کی پیشگوئی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی، یہ پیشگوئی بھی ٹھیک ثابت ہوئی. اور جو اس پیشگوئی کے الفاظ ہیں کہ پرانا ابلیس جو ہے پرانا سانپ کھول دیا جائے گا، اور وہ پھر زمین کے کونوں میں جو پھیلے ہوئے ہیں یاجوج ماجوج انہیں گمراہ کرے گا. یاجوج ماجوج گویا کہ یہ جو مغربی اقوام ہیں، انہوں نے پھر وہ تہذیب جو جنم دی جو اصل میں الحاد کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے انسان کی جو ایک کامیابی کا دور تھا، توحید کا دور، اس کو ختم کیا. الحاد کا دور شروع ہوا، اور الحاد کے ساتھ یعنی الحاد میں ایک طرف تو خدا اور آخرت کو مانا نہیں جاتا، اور اس کے ساتھ پھر دنیا کی زندگی کو اصل ہدف کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اصل نصب العین کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی لوگ ہوں، وہ ساری اچیومنٹ اصل میں اسی دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ گویا کہ پھندا ہے جس کو شیاطین استعمال کر کے بآسانی لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس رہے ہیں، اور اسی کو میں نے اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ وہ بہت آسانی سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے. تو یہ گویا کہ ان کی شادمانی کا، ان کی کامیابی کا دور ہے. صحیح سر. سر یہ جو آپ نے 1600 سال والی بات کی ہے، اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا معاشرہ بنا جس نے لوگوں کو ایک خاص قسم کی ایجوکیشن دینا شروع کی جسے ہم مغربی معاشرہ کہتے ہیں، اور انہوں نے ہومو سیکشولیٹی اور زنا اور ان سب چیزوں کو عام کرنے کی طرف جاتے رہے، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اسے ایکسیپٹ کرتا جا رہا ہے. سر آپ پرٹیکولرلی ہمیں یہ بتائیں کہ ہومو سیکشولیٹی یا جو زنا ہوتا ہے وہ معاشرے پہ کیا امپیکٹ ڈالتا ہے، اور سر اس کا آنسر اس طرح کریے گا کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں جو لوگ مغربی معاشرے سے امپریس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقیات میں بہت آگے ہیں مغربی معاشرہ. تو اگر یہ ایک برائی ہومو سیکشولیٹی یا زنا ان میں ہے بھی، لیکن وہ بہت سی اخلاقی اچھائیاں ان میں ہیں ایز اے معاشرہ اور مسلمانوں میں نہیں ہے، تو ان لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے سر یہی آپ نے کتاب میں بھی کیا، تو ذرا ہمیں بتائیے گا اس بارے میں. دیکھیے دور جدید میں آپ کو پتہ ہے کہ آزادی سب سے بڑی قدر ہے، سب سے بڑی ویلیو آزادی ہے. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چلیے ان چیزوں کو تو غلط مانا جاتا ہے جس میں لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، حق تلفی ہو رہی ہو، کوئی ایسی بات ہو رہی ہو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھی کسی نہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن جب دو لوگ باہمی رضامندی سے خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کس اصول کی روشنی میں غلط ہے، اس میں غیر اخلاقی بات کیا ہے. یعنی کہ زنا کا جو مقدمہ ہے اور اسی طرح ہم جنس پرستی کا جو مقدمہ ہے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اخلاقی مقدمہ بنا ہے. اور اس سے پہلے تو یہ منکر تھا، مسلمہ منکر تھا، تو اب یہ ایک اخلاقی مقدمہ بنا ہے. اس کے پیچھے ایک اخلاقی طاقت کھڑی ہوئی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا غلط ہے اس کے اندر. اب میں عرض کرتا ہوں کیا غلط ہے اس کے اندر. دیکھیے بظاہر تو زنا میں یا ہومو سیکشولیٹی میں کوئی خرابی اس پہلو سے محسوس نہیں ہوتی کہ کسی کی حق تلفی یا کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، لیکن اصل میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ جو سماج کے کمزور ترین طبقات ہیں، یعنی کہ بزرگ اور بچے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کیسے ظلم ہو رہا ہے، کیسے ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے جو انسان ہے نا، اس دنیا میں جب آتے ہیں تو بڑے ناتواں، بڑے کمزور ہوتے ہیں. جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب بھی بڑے ناتواں، بڑے کمزور ہوتے ہیں. ان کے تحفظ کا جو فطری انتظام اللہ نے کیا ہے وہ یہ کہ خاندان کے ادارے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہاں پر دو مرد و زن مل کے یہ ادارہ بناتے ہیں،
اور وہ پھر ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. چھوٹے بچوں کی ذمہ داریاں بھی وہی اٹھاتے ہیں صحیح. اور بزرگوں کو اپنے کندھوں پر وہی پھر اس دنیا سے رخصت بھی کرتے ہیں. ان کا آخری زندگی کا وقت بھی وہی گزرتا ہے اور دنیا سے جاتے وقت تک یہی نوجوان ان کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو نوجوانوں کو جو ذمہ داریوں کا انبار دیا گیا ہے تو اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ اصل میں میاں بیوی کی باہمی وہی رفاقت ہے جو اصل میں انسانوں کے لیے باعث خوشی ہوتی ہے. یعنی یہ وہ ریوارڈ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ قریب آتے ہیں اور خاندان بنتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ذمہ داریوں کو وہ اٹھانے لگتے ہیں. تو یہ ریوارڈ باہمی رفاقت کا یہ ریوارڈ اگر آپ زنا کے ذریعے سے انہیں دینے کی اجازت دے دیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ زنا میں ذمہ داری تو کوئی نہیں اٹھاتا اور وہ ریوارڈ جو ہے اس کا ایک دوسرا راستہ آپ نے کھول دیا. پھر خاندان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ سمجھ لیجیے کہ جو زنا ہے یہ جو بدکاری ہے یہ اصل میں ایک لت ہے, یہ نشہ ہے, یہ ایڈکشن ہے. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ آدمی ایک دفعہ کرے گا 2 دفعہ کرے گا اور چھوڑ دے گا. نہیں, یہ لت لگ جاتی ہے انسان. جب یہ لت لگ جائے تو پھر شادی شدہ لوگ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں. پھر اس میں لوگ اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں رہتے اور جب وہ وفادار نہیں رہیں گے تو پھر وہ خاندان باقی نہیں رہے گا. یہ سب میں پوری ذمہ داری ہے. اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب اس دور میں بزرگوں کی اور بچوں کی ذمہ داری ریاست نے اٹھائی. یہ میں مانتا ہوں کہ ہو گیا. عمل تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے. مغربی تہذیب نے بہت پیسہ اکٹھا کر لیا ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ یا دوسری اقوام کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے وسائل کا قبضہ کر کے. دنیا میں ہر قوم میں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, لیکن فرض کر لیں وہ ساری دنیا یہ کام کر بھی لے. دیکھیے انسان کی ضروریات جو ہوتی ہیں مادی کی نہیں ہوتی, نفسیاتی بھی ہوتی ہیں, جذباتی بھی ہوتی ہیں. آپ کو نفسیاتی ضروریات بزرگوں کی کہ جوان ان کے ساتھ ہوں, ان کے آخری وقت بہت اچھی طرح گزر رہا ہو, بچوں کو وہ اپنے دیکھ رہے ہوں, ان کے بچوں کو وہ دیکھ رہے ہوں. اسی طریقے سے چھوٹے بچے وہ اس احساس میں جی رہے ہوں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر 911 کو کال ملانے لگیں. بہت فرق ہوتا ہے تعلق کے اندر. ان کی نفسیاتی ضروریات پھر جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو یہی وہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو نہ صرف یہ کہ بڑا گناہ کہ 3 بڑے گناہوں میں سے گناہ قرار دیا ہے بلکہ یہ اس گناہ کو دنیا میں بھی ایک جرم قرار دیا ہے, اس کے اوپر سزا مقرر کی. تو سر آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جو چھوٹے بچے بھی ایون 11-15 سال تک کے وہ ایک یلغار کی طرح ان سب چیزوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں, جو مختلف فحاشی کے ویب سائٹس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اب ان سے بچنا مشکل ہے. اور پھر معاشرے میں سولوشن دیا جاتا ہے کہ جلدی شادی کر لی جائے, جبکہ اس ایج کے بچے تو شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر تھوڑے بڑے بھی ہو جائیں 20-25 سال کے بھی تو ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بھی الاؤ نہیں کرتا. اتنی ساری معاشی ضروریات ہوتی ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کیسے کریں؟ دیکھیے اس کے 2 ہی سلوشن ہیں جو قرآن مجید نے دیے ہیں. ایک سلوشن تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کے پاس وسائل کا انتظام نہ ہو وہ پاک دامنی اختیار کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت ارادی بھی دی ہے. یعنی ہم یہ استعداد رکھتے ہیں. روزے جس وقت ہم رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں پورے دن کی. اور اس طریقے سے میاں بیوی کے تعلق پہ بھی اللہ تعالیٰ اس وقت چاہے بیوی ہو بھی اور شوہر ہو بھی پابندی لگ جاتی ہے. تو یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ تمہارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے قوت ارادی کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو. تو ایک تو خود ہی ہمیں اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنا چاہیے اور جسے قرآن کی تعبیر میں عرض کروں گا کہ حفظ فروج سے کام لینا چاہیے. اور یہ شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی کرنا پڑتا ہے. دوسرا جو سلوشن ہے جو آپ نے کہا وہ قرآن نے ہی دیا ہے کہ شادیاں کر دی جائیں. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا 12-13 سال کی عمر میں کی جائے, لیکن یہ ہے کہ جب ارلی 20s میں بچہ ہے بچی پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت سیریسلی, اب تو چونکہ صورت حال یہ کہ لیٹ 30s میں یا مڈ 30s میں یا ارلی 30s تک بات پہنچ گئی ہے, ارلی 20s میں شادی کر دینی چاہیے. اب اس پہ اعتراض وہ آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشلی مسئلہ ہوتا ہے, لوگ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ دیکھیے 20-22 سال کے بچے چھوٹے نہیں ہوتے, شادی ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے سب کو. دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ فائنینس کا ہے. تو میں اس کا حل یہ پیش کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو شادیوں کو ہم نے ایک ملینز آف روپی کی ایکٹیویٹی بنا دیا ہے, تو اگر وہ پیسہ آپ ادھر خرچ نہ کریں اسراف کے اوپر, اور جس میں خدا کی نافرمانی بھی ہے, تو ان بچوں کا جو شادی شدہ بچوں کا میرے خیال میں 4-5 سال کا خرچہ نکل جائے گا ان کا کچھ کیے بغیر. صحیح. اس میں اگر ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ چلیے اولاد جلدی ہو جاتی ہے
اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کو مؤخر کر دیں. اب تو ساری چیزیں آ چکی ہیں میڈیکل سائنس کی ترقی کی بنا پر، 5-6 سال آپ مؤخر کریں اسے، لیکن یہ جو بنیادی انسانی ضرورت ہے، جبلیت ہے، اس کو تو پورا کریں خدا را. یہ آپ نہیں کریں گے تو یہ تو اپنے راستے ڈھونڈے گی اور پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے. ویسٹ کو جب مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ اس تعلق کو، یعنی انسانی ضرورت کو ویڈ لاک سے الگ کر دیا. جی کہا کہ شادی ایک الگ چیز ہے، وہ آپ 30-35-40 سال میں کر لیں اور یہ ضرورت الگ سے پوری کرتے ہیں. یہ ان کا سلوشن تھا، لیکن اس کے مسائل ہیں. ہمارا سلوشن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے سوا میں کوئی اور نہیں دیکھتا سلوشن اس کا. تو سر آپ نے ایک سلوشن تو دیا کہ ارلی شادی کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ پھر بچوں کی پلاننگ کو تھوڑا مؤخر کر دیں، تو اس کو بھی ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. رادر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی اور ایک اللہ نعمت دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ ٹھکرا رہے ہیں یا آئندہ نہیں ہو پائیں گے، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے. دین نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. جو چیزیں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بتا دی ہیں، اور وہ ہمارے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے حالات کا لحاظ کر کے ان چیزوں کا فیصلہ کریں گے. تو دین کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے. یہ ایک پرسیپشن ضرور ہے، لیکن اس پرسیپشن کے پیچھے نہ قرآن مجید کھڑا ہوا ہے، نہ احادیث کھڑی ہوئی ہیں. یہ مس انٹرپریٹیشن ہے، اور اصل میں سمجھ لینا چاہیے جو بعض وعیدیں آئی ہیں وہ اس چیز کی آئی ہیں کہ رزق کے خوف سے آپ اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں. وہ انتہائی مکروہ چیز ہے، وہ ایک الگ. اور اس میں کیا فرق ہے وہ بھی بتا دیں، یعنی کیونکہ لوگ اسی کو یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ وہ بات یہ کہی گئی نا قرآن مجید میں کہ اپنے اولاد کو رزق کے خوف سے مت مارو، یعنی فاقہ کشی کے یا غربت کے خوف سے مت مارو. تو وہ بچے ہوتے تھے، ان کے زندہ ہوتے تھے، ان کو وہ مار دیتے تھے. ان کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن نے اصل میں کنڈیم اس کو کیا ہے. صحیح. زندہ بچہ موجود ہے نا، یعنی وہ جی. ایک بہت بڑی برائی ہے. اس کو آپ اس وجہ سے مار رہے ہیں گویا کہ آپ اس کو رزق دیتے ہیں. اچھا، پھر معاملہ صرف رزق کا نہیں ہوتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس عمر کے اندر اگر آپ شادی کریں گے 20-22 سال میں، تو پتہ چلے گا بچے دونوں ہی پڑھ رہے ہیں. جی ان کے اوپر آلریڈی اتنی ذمہ داریاں ہوں گی، سیٹ ہونا ہے انہیں، تھوڑی سی میچورٹی چاہیے. تو ان تمام پس منظر میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. جو اصل مسئلہ پیدا ہو رہا ہے دیکھیے وہ زیادہ سنگین ہے، وہ زنا ہے، وہ بدکاری ہے. وہ 3 بڑے جرائم میں سے ایک چیز ہے. اس طرح قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، زنا بھی بہت بڑا جرم ہے. لیکن آپ جب شادیاں مؤخر کر رہے ہیں تو پھر میں تو پبلک میں بیٹھتا ہوں نا، میرے پاس تو سارے لوگ آتے ہیں. اتنا بڑھ گیا اس وقت ہمارے معاشرے میں، یعنی معاشرے کو ہم نے دروازے بند کر رکھے ہیں، ہم نے پہرے لگا رکھے ہیں، تو آوازیں باہر نہیں نکل رہی. ہو سب کچھ رہا ہے. تو ایک نسل بعد اعلانیہ ہونے لگے گا اگر ہم نے کوئی سلوشن نہیں نکالا. اس لیے فطرت سے آپ نہیں لڑ سکتے. جو میں سلوشن دے رہا ہوں وہ واحد قابل عمل سلوشن ہے، اور اس میں اطمینان رکھیے دین کی طرف سے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو رکاوٹ ہو. صحیح. سر آپ کے ہی ناول میں بہت خوبصورتی سے، میں اس ڈیٹیلز میں تو نہیں جاتا، جو لوگ اس کو پڑھنا اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ناول ضرور پڑھیں. لیکن آپ نے شیطانوں کی مجلس میں یہ ڈسکشن ان کی ہمیں بتائی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو تو ہم ورغلاتے ہیں، لیکن جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اصل میں بھیجے ہوئے علماء جنہیں کہا جاتا ہے، وہ وارث ہوتے ہیں پیغمبروں کے، لیکن ہم ان کو بڑے الگ طریقے سے ورغلاتے ہیں. ایک تو دنیاوی مسائل ہیں، جیسے یہی ابھی ہم اخلاقی برائیوں کی بات کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے، وہ اپنے آپ کو اور سارے نمازیں نہیں چھوڑیں گے، روزے رکھیں گے، وہ پنکچوئل ہوں گے ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن ان کی کچھ مسائل جو شیطان ان پہ حربے، پرٹیکولر میں اچھے مذہبی اسکالر جو ماشاءاللہ اس دنیا میں ہیں، ان کے لیے شیطان نے کیا حربے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے سر، وہ بھی آپ نے بتایا تھا. تو سر وہ بھی ہمیں ذرا آپ دیکھیے. اب تو اس میں سمجھ لیں کہ شیطان ہمیشہ فرد کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو اس کی نفسیات کو سامنے رکھتا ہے. یعنی شیاطین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس خاص شخص کی کیا چیز کمزور ہے. ہر شخص کی دیکھیے کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے. کہیں اس کی بڑی مضبوط جگہ ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور کہیں اس کی بڑی ویکنیس ہوتی ہے. شیاطین یہ دیکھتے ہیں کمزوری کیا ہے. اب وہ کسی شخص میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو اسی کے حساب سے ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن آپ مجموعی طور پہ پوچھیں تو چند موٹی موٹی چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان میں سے ایک پہلی اور سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو بہت ہی زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، خدا ترس ہوں، سب کچھ ہوں، شیاطین کرتے یہ ہیں کہ دین کا جو اصل ہدف ہے یعنی آخرت کی نجات، اور جو اس تک پہنچنے کا اصل راستہ یعنی ایمان و اخلاق کی دعوت، ان دونوں چیزوں کو ان کی نگاہوں میں غیر اہم کرتے ہیں، اور کچھ دوسری چیزوں کو ان کی نگاہوں میں اہم کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں دین کا نیا ہدف وجود میں آتا ہے.
دین کا نیا نسب العین وجود میں آتا ہے، نئے عقیدے وجود میں آ جاتے ہیں، بزرگ ہستیوں کے نام کے اوپر نئے عقیدے اور نئی رسومات وجود میں آ جاتی ہیں، نئی عبادات وجود میں آ جاتی ہیں، ایک پورا پیرلل دین ہے جو وجود میں آ جاتا ہے، اور یہ انتہائی نیک نیتی کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے انتہائی سخت کنڈیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر اس طرح کی چیزوں کو۔ لیکن مذہبی لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، یقین کریں مذہبی تاریخ یہ بتاتی ہے، رسولوں کی تاریخ، کہ رسول ہمیشہ بھیجے اس لیے گئے کہ جو اصل دین ہوتا ہے اس میں یا تو تبدیلی کر دیتے ہیں مذہبی لوگ، یا اضافے کر دیتے ہیں، تو رسول اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ جہاں سے مذہبی لوگوں کو گھیرا جاتا ہے وہ یہ کہ تکبر، کبر، بڑائی کا احساس۔ کہ بڑائی کا احساس کیا ہوتا ہے، حضور نے اسے بیان کر دیا نا، کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ تو مذہبی لوگوں کے سامنے جب کوئی سچائی آتی ہے، خدا کا کوئی بندہ جب صحیح بات کی طرف انہیں متوجہ کرتا ہے تو وہ بڑائی کے زوم میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اور یہ معمولی آدمی اس کی حیثیت یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، اور پھر وہ حق کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی دانش میں بڑی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم کیا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، تو یہ بڑائی کا احساس انہیں ہلاک کرا دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے مذہبی لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو جب وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اپنا مال بھی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اپنی جان بھی بعض اوقات ان کے حکم کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ تو مذہبی لوگ ان چیزوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر مالی معاملات میں یہیں سے پھر ساری کرپشن اور بے ضابطگی جتنی بھی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر سبھی لوگ گھیرا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ لوگ بالکل برانڈ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ اس پہلو سے کہ خواتین کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں، خواتین چلی جاتی ہیں، ٹرسٹ کرتی ہیں کہ بہت نیک آدمی، بہت نیک لوگ ہیں، لیکن یہاں سے بھی پھر بڑی خرابیوں کا دروازہ ہے، کھل جاتا ہے۔ تو یہ چند موٹے موٹے راستے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ مذہبی آدمی کو ان سب چیزوں کے بارے میں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے، حق کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار رہیں، اصل دین سے ایک سینٹی میٹر بھی نہ ہلیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہوئے فرقے کی بنیاد پہ، تو فرقہ تو کبھی اصل دین پہ وجود میں نہیں آتا نا، فرقہ تو ہمیشہ اضافوں کی بنیاد پہ وجود میں آتا ہے، فرقہ چھوڑنے پڑیں گے۔ اور پھر اس طرح کے جو دو معاملات میں نے عرض کیے اس میں بھی سر ویری سوری، لیکن ہر کسی کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فرقے کو نہیں، وہ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا اس مذہبی اسکالر کو یا عام انسان کو بھی کہ میں فرقے کو نہیں اس وقت سپورٹ کر رہا بلکہ میں اصل میں اسلام کو سپورٹ کروں؟ یہ کیا پیرامیٹر ہوتا ہے جو چیک کریں؟ ایسا نہیں، مذہبی لوگ تو سب فرقے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بمانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ ہم فرقے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس خاص فرقے کے نمائندہ۔ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی بنا پر بعض اوقات وہ اس حقیقت کا اظہار نہ کریں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اصل میں مدارس سے پیدا ہوتے ہیں، مدارس تو ہوتی فرقے کی، وہ انڈیپینڈنٹ سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اعلان کرتے ہیں، اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، باقی کو گمراہ کہتے ہیں، لیکن کھڑے اس پہ ہی ہوتے ہیں، کبھی ڈسون نہیں کرتے۔ سر ایک اور بہت انٹرسٹنگ آپ نے اگزامپل اپنے ناول میں دی تھی، وہ چیس کی تھی، کہ اس دنیا کی زندگی کو اور اس کے امتحان کو سمجھنے کے لیے آپ نے بڑے خوبصورتی سے چیس کی جو گیم ہے اس کو اس سے ریلیٹ کر کے بتایا تھا۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کے لیے اس کو اپنے ہی الفاظ میں دوبارہ دہرا دیں۔ اس کے یہ بھی دہرا دیں جن کو چیس نہیں آتی ہے، مطلب تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیے جو چیس ہوتا ہے اس میں چیس بورڈ ہوتا ہے جسے بساط کہتے ہیں، اس پر دو مختلف رنگوں کے، عام طور پر سیاہ اور سفید رنگ کے خانے ہوتے ہیں، پھر 16 کے قریب مہرے ہوتے ہیں جس میں پیادہ بھی ہوتا ہے اور پھر بڑے سے بڑا کنگ ہوتا ہے۔ تو کنگ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو گھیرنا ہوتا ہے، چیک اینڈ میٹ جسے کہتے ہیں، یہاں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اس طریقے سے مختلف چالیں ہوتی ہیں جو چلی جاتی ہیں، اور آخر میں ان چالوں کو چل کے آپ کو مخالف فریق کے کنگ تک پہنچ کے اس کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے، یہاں پر جو یہ کر لے گا وہ جیت جائے گا۔ تو یہ چیس کا گیم ہے، تھوڑا سا میں نے اس کو واضح کر دیا۔ میں نے اس ناول میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو دنیا کی بساط وچھی ہوئی ہے، دو پہلوؤں سے میں نے تشبیہ بیان کی۔ ایک پہلو یہ تھا کہ اس میں جو دو فریق ہیں کھیلنے والے، وہ انسان اور شیطان ہیں، اور اس میں اصل سانحہ یہ ہے کہ جو شیاطین ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ جنگ لڑنا ہے، اور وہ بالکل ٹارگیٹڈ ہیں۔ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں انسان کو چیک اینڈ میٹ کرنا ہے، اس کو اپنے شکنجے میں گھیرنا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے۔
اور جو انسان ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے اور شیاطین ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ پہلی ٹریجڈی ہے جو میں نے جس کو واضح کرنے کے لیے تمثیل بیان کی. دوسری جو بات میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلو سے بھی ایک بساط ہے دنیا کی بچھی ہوئی ہے. اس میں البتہ جو مہرے انہوں نے بچھائے ہیں وہ مہرے اختیار بھی رکھتے ہیں, یعنی وہ خود اپنی چالیں چل رہے ہیں. تو جب وہ اپنی چالیں چلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور ہیں, لیکن دراصل وہ کوئی چیز خدا کی مرضی اور اذن کے خلاف نہیں کر رہے ہوتے. جب وہ خدا کی مرضی کے خلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ خدا کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں نے اس طرح سمجھایا ہے کہ یہ جو شیاطین انسانوں کے گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک برا ماحول پیدا کرتے ہیں, فسادات کا ماحول پیدا کرتے ہیں, گمراہی کا, گناہوں کا ماحول پیدا کرتے ہیں, تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ خدا کی مرضی منشا کے خلاف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ پسند نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیے اس کی گریٹر اسکیم میں یہی ماحول مطلوب ہے, اس لیے کہ اسی ماحول میں تو پتہ چلے گا کہ کون انسان جنت کا مستحق ہے, کون اعلیٰ ترین انسان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اتنی خوبصورت ہے کہ کبھی کوئی اس کی مرضی کے خلاف بھی کرتا ہے تو اصل میں اس کے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے. یہ بات تھی جو میں نے واضح کی. تھینک یو سر. سر ایک اور بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بساط بچھائی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور یہ کہ اگر ہمیں اس میں کلی طور پر اختیار حاصل ہے تو پھر ہم بے بس مہرے تو نہیں ہوئے, اور اگر ہمارے اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو یہ صرف یک طرفہ کھیل ہوا جو کہ شاید کسی ایک ہستی کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے اور ہم اس میں ایک بے بس مہرے ہیں. تو وہ کیا بیلنس ہے کہ ہمارے پاس کس حد تک اختیار ہے اور کس حد تک نہیں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ اس کائنات میں اختیار صرف اسی کے پاس ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اختیار وہ کسی ایک مخلوق کو دے, تو اس نے پھر انسانوں کو منتخب کیا اور یہ اختیار انسانوں کو دیا. تو جیسے کہ میں نے پچھلی تمثیل میں عرض کیا تھا کہ بساط کے ہم مہرے تو ہیں لیکن بے جان نہیں ہیں, با اختیار ہیں اور اپنی چالیں خود چلتے ہیں. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو میں نے بات کی کہ خدا کے آگے مجبور ہیں تو وہ کس پہلو سے, اور جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل اختیار ہے وہ کس پہلو سے. دیکھیے ایک انسان کا اخلاقی عمل ہے اور ایک مادی عمل. تو اصل میں یہ اخلاقی عمل ہے جہاں پر انسان کو مکمل اتھارٹی دی گئی ہے, اور اس درجے میں ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم اخلاقی عمل نہیں بھی کر پائیں, مثال کے طور پر ہم کسی کے لیے کوئی مدد کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کسی وجہ سے نہیں کر پائیں تو ہمیں ہماری نیت کا اجر مل جائے گا. اور ہم کسی کو کوئی برائی کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا کوئی فیصلہ کر لے, تو چاہے وہ اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے تو ہوگا یہ کہ اس کو جو اس کا بدلہ ہے عذاب ضرور ملے گا, اس لیے کہ اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کی نیت کر لی تھی, محکم ارادہ کر لیا تھا. اخلاقی عمل میں اس درجے کی اللہ تعالیٰ نے مؤثر رکھا انسان کے عمل کو, حد تک انسان کی نیت کو بھی مؤثر کر دیا. یہ مادی دنیا ہے جہاں پر انسان کے جو اعمال ہیں وہ ایک حد تک ہی مؤثر ہوتے ہیں. دیکھیے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں, پیسے حاصل نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں, بڑی زبردست پلاننگ کرتے ہیں لیکن کامیاب ہو جاتے ہیں, بعض لوگ نہیں ہوتے. تو مادی دنیا میں کس کا عمل کتنا مؤثر ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں, اور اسی کو میں نے کیا تھا کہ وہ اس درجے میں مؤثر ہوتا ہے جس درجے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ہاں اخلاقی دنیا میں اصل فریڈم وہاں ہے اور اسی پہ فیصلہ ہوگا. تو یہ اختیار اور مجبوری کو میں نے مزید واضح کر دیا. تھینک یو سر. پھر یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس کو آخری جنگ سے تشبیہ دیتے ہیں شیطان اور انسان کے درمیان. تو اگر شیطان ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر سکتے ہیں, مطلب اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں معاف کرنا, تو اگر وہ معافی مانگ لے گا تو پھر تو یہ بساط کا کیا بنے گا, پھر یہ امتحان کا کیا بنے گا جب وہی معافی مانگ لے گا. تو سر اگر ایسا جو شیطان ہے کوئی تنہا ہستی نہیں ہے, شیاطین کا پورا گروہ ہے. قرآن نے اسے ذریت کہا ہے, سورہ ناس میں بتا دیا گیا ہے کہ من الجنۃ والناس, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ اصلاً کوئی ایک شخص نہیں ہے کہ جو توبہ کر لے. اور دوسرا یہ سمجھ لیجیے کہ شیطان کا جو لقب دیا جاتا ہے یہ اصل میں اس میں علم نہیں ہے, کسی خاص شخص کا نام نہیں, یہ لقب ہے. اصل میں وہ تو ابلیس نام تھا نا. تو ہر وہ شخص جو سرکش ہو جائے خدا کے مقابلے میں اور شیطانی مشن کو اپنی زندگی بنا لے, تو چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو انسان کہتا ہو, خدا کی نظر میں شیطان ہے. اور
तो वो फिर ऐसे लोगों के साथ मसला ये होता है कि जो शैतान होते हैं उन्हें तौबा की तौफीक ही नहीं होती। यानी शैतान आदमी बनता उसी वक्त है कि जब उसे तौबा की तौफीक सल्ब हो जाए और वो एक मुसम्मम फैसला कर ले कि उसने अब सरकशी करनी है। ये आम गुनाहगार नहीं होते, ये मुजरिम भी नहीं होते, ये तो एक्सट्रीम दर्जे के लोग होते हैं जो मुकम्मल तौर पर सरकश हों, और फिर ये वो लोग होते हैं जिन पे अल्लाह की लानत हो जाती है। तो उसके बाद तो हर इम्कान खत्म हो जाता है। तो ये कोई एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि कोई भी इंसान हो सकता या है, जिन्नात या इंसान या जिन, दोनों। यानी ये इंसानों में से भी बहुत लोग होते हैं, यानी इस दुनिया में तो इंसान ही होते हैं, पीछे शयातीन भी खड़े हुए होते हैं। तो शयातीन से मुराद यहाँ जिन है। तो इंसान हम जब लफ्ज़ बोलते हैं तो आमतौर पर ये मारूफ नहीं है, लेकिन इंसानों में से भी शैतान अल्लाह ताला ने कहा बन जाते हैं लोग। बज़ाहिर वो इंसान के खालिद में होते हैं और असल में वो अपनी सीरत और किरदार के एतबार से शैतान होते हैं, यानी जिनके लिए समझिए कि दुनिया सब कुछ है, हर हलाल और हराम से बेपरवाह हो गए, हर इखलाकी कदर से बेपरवाह हो गए। इंसानों की न जान का ख्याल है, न माल का ख्याल है, न आबरू का ख्याल है। तो शयातीन ही होते हैं ऐसे लोग, चाहे वो इंसान नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं जो हम आपसे आने वाले सेशन में पूछेंगे इसी बुक से। और असल में वो इंटरेस्टिंग सवाल जो हैं वो मुसलमानों के लिए, जैसे मारूफ ने कहा, मर्दों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहूद और दज्जाल और याजूज माजूज और वो सारे मामला जो आज के आखिरी दौर में आने हैं पेश और लोगों के सवाल होते हैं, तो हम उससे रिलेटेड अगला सेशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।